رمضان مہربان۔ مفتی احمد علی خطاب کر رہے ہیں مناظرات کے سامنے۔ اما بعد وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج میرے جی نے چاہا موت کے متعلق کچھ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھتے ہوئے جائے، خوشی خوشی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آیا بھی تھا روتے ہوئے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جائے بھی روتا ہوا۔ یہ ناکامی والی زندگی ہے۔ تو اس لیے آج میں اس حدیث کو بیان کروں گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوا مدینہ کی گلیوں میں سے گلی میں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قہقہ لگا کے ہنس رہے تھے کسی بات پہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد یا عمر، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے عمر اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا حالات پیش آنے والے ہیں تو تو کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا کھائے نہ ایسے قہقہ لگائے۔ یہ جو میں نے حدیث آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس کون تھے؟ یہ کون تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر 10 سال تھی تو ان کی اماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو لے کے آئی۔ وہ کیا کہا؟ خوائدمو کا ادعو اللہ یا رسول اللہ، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ننھے مننے خادم کے لیے دعا کریں۔
اپنے اس ننھے منھے خادم کے لیے دعا کریں۔ روایات میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کے لیے 4 دعائیں کی۔ اللہ نے چاروں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پہلی دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے یہ کی، اللہم بارک فی مالہ، اللہم بارک فی مالہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں لوگ اپنے باغوں کو پانی بھی دیا کرتے تھے، بمشکل 1 مرتبہ پھل آیا کرتا تھا۔ میرے پاس تو ایک دفعہ بھی پانی دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، اس کے باوجود میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ میرے نبی کی دعا، اللہ مبارک فی مالہ۔ دوسری، وولدہ، اے اللہ انس کے اولاد میں برکت عطا فرما، انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے قبول ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 2 کم 100 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اللہ نے اتنی اولاد سے نوازا۔ تیسری دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَطِلْ عُمْرَهُ، اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، میری عمر 100 سال ہو گئی، تو پھر میں نے تمنا کی ربا اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ چوتھی دعا، واغفر ذنبہ، اے اللہ انس کے گناہوں کو معاف فرما دے، انس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے چوتھا وہ شخص جس کی بخشش ہوگی اور جنت میں داخل ہوگا وہ میں ہی ہوں گا انشاءاللہ۔ اور یہ انس وہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 مہینے نہیں، 10 ہفتے نہیں، 10 سال خدمت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ان 10 سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو لما فعلت یا انس، اے انس یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میرے بھائیوں، آج 10 مہینے گزرتے ہیں، ڈرائیور ہو چوکیدار ہو، ہم اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کی ہر ادا اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے اس پہ بات یاد آ گئی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی بات۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو کسی نے تربوز پیش کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے سامنے، تو حضرت امام مالک نے فرمایا میں تربوز نہیں کھاتا۔ تو تلامذہ نے پوچھا حضرت کیا تربوز کا کھانا ناجائز؟ کہا نہیں، ناجائز تو نہیں ہے، ہر پھل کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کیسا کھایا ہے، تربوز کے متعلق مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کیسے کھایا کرتے تھے۔
یہ نہ ہو کہ مالک کوئی عمل کر بیٹھے اور خلاف سنت نہ ہو جائے۔ تو 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، 10 سال۔ ایک اور بات یاد آ گئی، مدینہ منورہ میں سردیوں کے ایام تھے، تو پانی بھی ٹھنڈا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو میں آپ کی خدمت میں گرم پانی پیش کروں۔ تو اس کا حل یہ سوچا، مشکیزے میں پانی رکھا اور اس مشکیزے کو ساری رات اپنی بغل میں دبا کے رکھا تاکہ میرے جسم کی حرارت کی وجہ سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے۔ اس ضمن میں مسئلہ بتاتا جاؤں، ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے، سونا کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، انس بھی اٹھ گئے، لوٹے میں پانی ڈالا، بڑا گرم پانی تھوڑا سا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مزہ آیا، کہا اسأل یا انس، انس کیا مانگتا ہے مانگ، آج نبوت جوش میں آئی ہے، کیا مانگتا ہے مانگ۔ میں کہتا ہوں انس کیا شخص تھا۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ فرمایا اے انس سن لے، جنت میں تیرا گھر میرا گھر آمنے سامنے ہوگا۔ تو ان سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کبھی قبر تو سوچو تو صحیح، وہاں جانا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنی بیری ٹون میں یہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، گرینڈ جامع مسجد، اگر عشاء کے بعد 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے تو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ یہ قبر 6 فٹ لمبی ہوگی، 2-3 فٹ چوڑی ہوگی، کتنا زمانہ رہنا ہے، کتنا زمانہ رہنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک دن میرے بھائیوں آپ کو بھی رکھا جائے گا، مجھے بھی رکھا جائے گا، سب چھوڑ کے آ جائیں گے، بیٹے بھی چھوڑ کے آ جائیں گے، سب اعزاء اقربا چھوڑ کے آ جائیں گے، جو چیز ساتھ جائے گی وہ ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، اس سے مراد سارے انسان ہیں، وتولی عنہ اصحابہ، تو اس کے اعزاء اقربا اس کو دفنانے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ دیا سب نے، وہ بیٹے جن کی خاطر حلال حرام جمع کیا تھا، آج قبر تک بس جاتے ہیں بمشکل، اس کے بعد باپ کو ہمیشہ کے لیے بلا دیتے ہیں، لیکن سب کا یہ معاملہ نہیں۔ مجھے یہاں بات یاد آ گئی، میرے استاد محترم جامع شفیع کے محتمم
وقت کا جنید بغدادی حضرت مولانا المفتی محمد عبید اللہ نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے، جب سے میرے ابا کا انتقال ہوا روزانہ سال ہا سال ہو چکے، روزانہ ایک مرتبہ یاسین پڑھ کے اصالہ ثواب کرتا ہوں۔ سال ہا سال گزر گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اس کے اعزاء اقربا دفنانے کے بعد جب چلے جاتے ہیں، حالانکہ امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں دفنانے کے بعد اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے۔ امام شافعی کے ہاں تو سنت یہ ہے کہ ایک قرآن مجید ختم کیا جائے، لیکن قرآن مجید کون ختم کرے؟ مولوی صاحب نہیں۔ مولوی صاحب کو کہہ کہ اتنے پیسے دے دیں گے، میرے ابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن مجید ختم کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ خود بیٹھے، بیٹا بیٹھے، اس کو پتہ چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ دفنانے کے بعد اتنی دیر قبر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اتنی دیر، اتنی دیر۔ تو جب اعزاء اقربا دفنانے کے بعد اکثر چلے جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اس مرنے والے کو ان جانے والوں کی جوتوں کی آواز بھی آتی ہے، یہ سنتا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ مسلمان سنتا ہے، یہاں مسلمان کی قید تو ہے نہیں، مردہ سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، جب وہ سنتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے شہداء کے بارے میں؟ اور جب شہداء سنتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں؟ جب انبیاء سنتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں زندہ ہے، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں اس ضمن میں ایک بات بتاتا جاؤں، اللہ کے حکم سے سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اللہ جانے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جہاں فرشتے بھی آتے ہیں تو اپنے پروں کی حرکت کو ختم کر کے آتے ہیں، تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جب جاتا ہوں، سلام پیش کرنے سے پہلے میری ایک عادت ہے کہ میں اپنا تجدید ایمان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میرا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں میں پاکستان میں مسلمان تھا یہ کیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے تجدید ایمان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دے دینا، اللہ کے سامنے کہہ دینا یہ جو احمد علی آیا ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ کب جائیں گے ہم مدینہ منورہ؟
کب جائیں گے ہم مدینہ منورہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی، یہ مرنے والا، یہ قبر میں لیٹا ہوا انسان، یہ جانے والوں کے قدموں کی، جوتوں کی آواز سنتا ہے، آواز سنتا ہے۔ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے کفن کس نے دیا، اس میت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے قبر میں کس نے اتارا، اس میت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی چارپائی کو کندھا کس نے دیا۔ ایک دن ہوگا لوگوں کے کندھے ہوں گے، ہمارا جنازہ ہوگا، لوگوں کے کندھے ہوں گے، ہمارا جنازہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاہ ملکانی، اس جب دفنا کے سب چلے جاتے ہیں، اتاہ ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں، میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ فیقعدانی ہی، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں۔ فیقولانی، دونوں کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے مرنے والے تیرا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے بارے میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے، اگرچہ حافظ ابن حجر نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ جہاں اس میت کو دفن کیا جاتا ہے، یہاں سے لے کر قبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے واسطے ہوتے ہیں اللہ درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اور یہ فرشتہ اشارہ کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے، یہ فرشتہ اس مرنے والے سے کہتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے مرنے والے تیرا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے۔ میرے دوستو، اس وقت کو یاد کرو جس کے سامنے وہ وقت ہوتا ہے، وہ حضور کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا۔ اس شخص کے سامنے وہ وقت ہوتا ہے، حضور کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ کے ایک ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، ایک ایک سنت میں۔ یہ نہ ہو اگر ہم نے حضور کی سنتوں کو ذبح کر دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، کہیں رسول اکرم یہ نہ فرما دے یہ ظالم میرا امتی نہیں ہے۔ اگر میرا امتی ہوتا تو میری سنتوں کو ذبح کر کے نہ آتا۔ تو جب فرشتے اسے کہتے ہیں ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال ہے تیرا اس کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، مومن یہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بندے ہیں، اشارہ کر دیا خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں کی تردید کر دی جو الوہیت کے قائل تھے، ورسولہ کہہ کے اشارہ کر دیا اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
ان لوگوں کی تردید کر دی جو کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور اللہ کے نبی نہیں. تو جب یہ جواب دیتا ہے کیا اللہ کی قسم مزے کا دن ہوگا، ہماری عید ہوگی کہ دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے جب قبر کے اندر حضور کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کا، سارے غم ختم ہو جائیں گے. مجھے یاد آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عصر کے بعد کا وقت تھا، روزے کی حالت میں تھے، اسرائیل آیا روح نکالنے کے لیے، تو عائشہ اقربہ بڑی ٹینشن میں رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے اسرائیل جلدی میری روح نکال تاکہ میں روزہ افطار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پاس جا کے کروں. تو مومن کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ فیقال له انظر الی مقعدک من النار. جب یہ جواب دیتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی کھڑکی جہنم کی، جنت کی نہیں، جہنم کی ذرا سی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. ڈرتا ہے مومن. تو فرشتہ کہتا ہے اگر تو نافرمانی والی زندگی بسر کر کے آتا تو آج تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اللہ نے اس کو بدلا کر تجھے جنت دے دی ہے. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق اور کافر جب یہ مرتے ہیں ان کو بھی قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، ان سے بھی یہی دو فرشتے پوچھتے ہیں. فَيُقَالُ لَهُ، اس منافق سے کہا جاتا ہے ما كنت تقول فی هذا الرجل، اے منافق تیرا اس شخصیت کے بارے میں کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. فیقول لا ادری، کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. كنت اقول ما يقول الناس، لوگ کہتے تھے دنیا میں کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو میں بھی وہی جملہ کہتا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے اس کے بارے میں کون تھا. اور محدثین نے لکھا کافر تو کچھ جواب ہی نہیں دے گا، یا کافر ہی جواب دے گا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس منافق اور کافر کو یہ فرشتے لوہے کا ایک ہتھوڑا اس کے سر پہ مارتے ہیں. فیصیح صیحۃ، وہ ایک چیخ مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی چیخ کو اس کے ارد گرد جتنی مخلوق ہے انسان اور جنات کے علاوہ ساری سنتی ہے. میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا رمضان کے اندر اپنی موت کو یاد کرو، کسی ٹائم بلاوا آ سکتا ہے. ہمارے جامعہ شفیعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے اپنے تلامذہ سے فرمایا کرتے تھے بھائی مولوی صاحب اگر دنیا سمجھ میں نہ آوے تو شہر خاموشہ میں جا کے مراقبہ کر لیا کرو، عقل ٹھکانے آ جائے گی. آج ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں دفنانے کے لیے، وہاں کھڑے کھڑے ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں.
یہ کہا جاتا ہے ہاں جی بیٹا جو باہر پڑھنے کے لیے گیا، وہ بیٹا جو جاب کے لیے گیا کوئی پیسے بیچتا ہے ہی نہیں بیچتا، نیچے قبریں ہیں. جبکہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے تو اتنے رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا عثمان اتنا کیوں روتے ہو؟ تو عثمان ابن عفان فرمایا کرتے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے سنا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان قبر کو مٹی کا ڈھیر سمجھ کے نہ گزر جانا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہاں میرے بھائیوں ہم نے جانا ہے. یہ اولاد چھوڑ دے گی، یہ مال یہاں ہی رہ جائے گا، یہ بڑے بڑے محلات چھوڑ کے ایک دن جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے، مجھے بھی بٹھایا جائے گا، آپ کو بھی بٹھایا جائے گا، اس لیے اس کی تیاری کرو. اللہ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ نصیب فرما دیا. اس رمضان کو صحیح طرح گزارو. اور پھر میں اپنی حکومت والوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہماری مساجد کو دوبارہ آباد فرما دیا، وہ ذریعہ بنے. ہو سکتا ہے یہ مسجدیں کھولنا ان کی نجات کا سبب بن جائے. اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے. مسجدوں کو آباد کرو، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کرو. کل میں وہ تراویح کعبۃ اللہ کی کل تراویح دیکھ رہا تھا. شیخ شریم پہلی رکعت میں جب سورۃ بقرہ شروع کی تو غلطی اس لیے آئی، انہوں نے وہ بیت اللہ دیکھا جہاں لاکھوں انسان ان کے پیچھے تراویح پڑھتے تھے. تو اس لیے اللہ کو شکر ادا کرو، ہماری مساجد دوبارہ آباد ہو گئی. آج میں اپنے جمعہ پڑھانے کے لیے بیری ٹاؤن گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد اللہ کے فضل سے بھری ہوئی تھی، دل سے دعا نکلی. ابھی میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا، الحمدللہ نمازی کثیر تعداد میں تشریف لائے. لیکن میں پھر نمازیوں سے التماس کرتا ہوں کہ مسجد میں آتے ہوئے تمام تدابیر کو اختیار کر کے تشریف لائیں. اللہ کے گھر میں غسل کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں. اور امام مالک کی بات یاد آ گئی. امام رحمہ اللہ تعالی جب موتا امام مالک پڑھانے جاتے تھے تو اعلیٰ قسم کا لباس پہن کے جاتے تھے، اور پھر اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے. دوسرے دن پھر نیا لباس پہن کے جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ اسراف نہیں ہے؟ کہا لوگ دنیا کی باتیں کرنے جائیں، اعلیٰ لباس پہن کے جائیں، میں تو رسول اللہ کی باتیں کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے گھروں سے وضو کر کے خوشبو لگا کے اعلیٰ لباس پہن کر اپنا مصلی ساتھ لے کے آئیں، اور جو ترتیب حکومت نے مقرر کر رکھی ہے اس کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ تیرا کھر بار شکر ہے، تو نے ہمیں پھر رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا۔ اے اللہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تیرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے اللہ آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں، ندا آتی رہتی ہے مجھ سے کوئی گناہ بخشوانے والا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا، اس کے لیے میں دروازے کھول دوں۔ اللہ آج تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تیرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ لاکھوں میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، میری بیٹیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہ فرما، یہ کورونا کی وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم نے اسے لڑنا ہے، رب ہم کہاں لڑ سکتے ہیں؟ تیرے عذاب کے سامنے کون لڑ سکتا ہے؟ تو مچھر کے ذریعے سے بڑے نافرمان کو تو نے تباہ کر دیا۔ ربا تو نے ابرہا کے لشکر کو تباہ فرما دیا۔ اے اللہ تیرے سامنے تو ہم کچھ نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے ربا؟ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے، اے اللہ مساجد کو آباد فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی ویرانی برداشت نہیں ہو رہی ربا، لاکھوں انسان آج بھی انتظار میں ہیں تب ویزا کھلے ہم رسول اللہ کے دربار پر اعتکاف کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اے اللہ مسجد نبی کا امام بھی تلاوت کرتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو پہ نہیں رکھ سکتا، مسجد نبی کی اداسی کو دیکھ کر۔ کعبۃ اللہ کا امام بھی اس اداسی کو برداشت نہیں کر رہا۔ اے اللہ آج ہماری مساجد بھی اداس ہیں، نمازیوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، تو قادر مطلق ہے، تیرے کن سے کائنات تبدیل ہو سکتی ہے۔ اے اللہ تو اس وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل گناہ کر کر کے پتھر ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں ربا، کوئی تو تیرا ایسا بندہ ہوگا جو تجھے خلوت میں یاد کرتا ہوگا۔ اے اللہ آج اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہ فرما، اس وبا کو ختم فرما۔ اے اللہ اس ملک پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم فرما دے۔ یہ بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے تیرے ساتھ، بے حیائی کو ختم فرما دے، بے حیائی کو ختم فرما دے، ہماری بیٹیوں کو حیا نصیب فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو ربا حیا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بھی تیرے نافرمان بن گئے، اے اللہ وہ نوجوان بھی ہم نے دیکھے جن نے اپنی جوانی کی ابتدا تیری یاد سے کی تھی۔ ہمیں وہ زمانہ یاد ہے جب صبح سویرے بچے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں نیٹ کی لعنت آ چکی۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اے اللہ یہ ملک پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ملک پاکستان یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہوا ہے۔ اے اللہ میں اس پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ تا قیام قیامت باقی رہے گا، اس کے تباہ کرنے والے تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما دے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ تبلیغی بھائی جو اس بیماری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ انہوں نے ساری زندگی تیرے اور تیرے نبی کے نام کی اشاعت کی کوشش کی، اے اللہ اس دوران اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اے اللہ وہ تیرے مہمان ہیں، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ باقی جتنے مسلمان ہیں اے اللہ باقی جتنے بھی انسان ہیں جو اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں، ربا سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کی باری آئے تو ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔